الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. تمامی سننے والے سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غزوات و سریہ کے تعلق سے کل بات ہوئی تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب جہاد کی آیت نازل ہو گئی تو سب سے پہلے جو ایک چھوٹا سا لشکر کفار کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا اس کا نام سریہ حمزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا اور اس جھنڈے کے نیچے صرف 30 مہاجرین کو ایک لشکر کفار کے مقابلے کے لیے بھیجا جو 300 کی تعداد میں تھے اور ابو جہل ان کا سپہ سالار تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سیف البحر تک پہنچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لیے صف بندی بھی ہو گئی، لیکن ایک شخص مجدی بن عمرو جہنی نے دونوں فریق کا حلیف تھا بیچ میں پڑھ کر لڑائی رکوا دی، موقوف کرا دی. سریہ عبیدہ بن حارث اسی سال 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ کو سفید جھنڈے کے ساتھ امیر بنا کر رابغ کی طرف روانہ فرمایا. اس سریہ کے علمبردار حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ تھے. جب یہ لشکر ثنیہ مرہ کے قریب کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان اور ابو جہل کے لڑکے اقرمہ کی کمان میں 200 کفار قریش جمع تھے. دونوں لشکروں کا سامنا ہوا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار پر تیر پھینکا. یہ سب سے پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر چلایا گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کل 8 تیر پھینکے اور ہر تیر نشانے پر ٹھیک بیٹھا. کفار ان تیروں کی مار سے گھبرا کر فرار ہو گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کو شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام کی طرف سے کفار پر پہلا تیر چلایا. تو یہاں بھی جنگ نہیں ہوئی. سریہ سعد بن ابی وقاص اسی سال ماہ ذوالقعدہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو 20 سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد سے بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے ایک لشکر کا راستہ روکیں. اس سریہ کا جھنڈا بھی سفید رنگ کا تھا اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اس لشکر کے علمبردار تھے. یہ لشکر راتوں رات سفر کرتے ہوئے جب پانچویں دن مقام خرار پر پہنچا تو پتہ چلا کہ مکہ کے کفار ایک دن پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، اس لیے کسی تصادم کی نوبت ہی نہیں آئی. غزوہ ابوا، اس غزوے کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں. یہ سب سے پہلا غزوہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے ارادے سے ماہ سفر 2 ہجری میں 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ سے باہر نکلے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا اور مقام ابوا تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے، مگر کفار مکہ فرار کر چکے تھے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی. ابوا مدینے سے 80 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کا مزار ہے. یہاں چند دن ٹھہر کر قبیلہ بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمرو زمری سے امداد باہمی کا ایک تحریری معاہدہ کیا
اور مدینہ واپس تشریف لائے۔ اس غزوے میں 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر رہے۔ غزوہ بواد، ہجرت کے 13ویں مہینے سن 2 ہجری میں مدینہ پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حاکم بنا کر 200 مہاجرین کے ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے کا جھنڈا بھی سفید تھا اور علمبردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس غزوے کا مقصد کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ اس قافلے کے سالار امیہ بن خلف تھے۔ اس قافلے کا سالار، کافروں کے قافلے کا سالار امیہ بن خلف تھا، اور اس قافلے میں 100 قریشی کفار اور 2500 اونٹ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کی تلاش میں مقام بواد تک تشریف لے گئے، مگر کفار قریش کا کہیں سامنا نہیں ہوا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینہ واپس تشریف لائے۔ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ کافروں کو جو ان پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے اور مسلمانوں پر حملے کی جو تیاریاں ہو رہی تھی، تو جیسے میں نے پہلے کل عرض کیا کہ یہ اس لیے ہو رہا تھا، مسلمانوں کی طرف سے جو جنگ کے لیے کوشش ہو رہی تھی وہ اس لیے کہ ان کے تجارتی مال کو راستے کو روکا جائے، تجارتی مال پر قبضہ کیا جائے تاکہ ان کی کمر ٹوٹے، فائنینشلی کمزور ہو جائیں اور مجبوراً مسلمانوں سے صلح کرنے کے لیے راضی ہوں۔ تو مسلمانوں کی طرف سے جو پیش قدمی ہو رہی تھی وہ صرف صلح کی نیت سے ہو رہی تھی کہ کفار قریش کسی طریقے سے بھی اپنے غلط ارادوں سے باز آ جائیں اور مسلمانوں سے صلح کر لیں، مدینہ پر حملے کا ارادہ چھوڑ دیں، مسلمانوں کو سکون کے ساتھ تبلیغ دین، تبلیغ اسلام کا کام کرنے دیا جائے۔ یہ اسی سلسلے کی یہ کڑیاں ہیں، کوئی صرف لوٹنے کی غرض نہیں تھی۔ تو یہ ذہن میں وسوسہ اگر آئے کہ مسلمان صحابہ جو لوٹنے کے لیے یا معاذ اللہ، یہ سب مت سوچیے گا، شیطانی وسوسہ ہے، اس پر لاحول پڑھ کے جو حقیقی نقطہ ہے اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ غزوہ صفوان، اسی سال کرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ میں ڈاکہ ڈالا اور کچھ اونٹوں کو ہانک کر لے گیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ کافروں کی طرف سے یہ ہو رہا ہے، لگاتار ان کو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر اور حضرت علی کو علمبردار بنا کر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ وادی صفوان تک اس ڈاکو کا تعاقب کیا۔ یہ صفوان جو ہے سین سے ہے اور آج کل ایک نام رکھا جانے لگا ہے صفوان صاد سے، تو یہ نام رکھنا کوئی غلط نہیں ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، چٹان کو کہتے ہیں صفوان، تو سین اور صاد کا فرق سمجھ لیجئے گا۔ اس ڈاکو کا تعاقب کیا مگر وہ اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگا کہ ہاتھ نہیں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے۔ وادی صفوان بدر کے قریب ہے، اسی لیے بعض مورخین نے اس غزوے کا نام غزوہ بدر اولا رکھا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غزوہ صفوان اور غزوہ بدر اولا دونوں ایک ہی غزوے کے دو نام ہیں۔ غزوہ ذو العشیرہ، اسی سنہ 2 ہجری میں کفار قریش کا ایک قافلہ مال تجارت لے کر مکہ سے شام جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 150 یا 200 مہاجرین صحابہ کے ساتھ لے کر اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے مقام ذو العشیرہ تک پہنچے، جو ینبوع کی بندرگاہ کے قریب ہے، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، مگر یہی قافلہ جب شام سے واپس لوٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاحمت کے لیے نکلے
تو جنگ بدر کا معرکہ پیش آ گیا جس کا مفصل ذکر آگے آتا ہے۔ یہ دھیان میں رکھیے گا، جنگ بدر جو ہے یہ سبھی کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی اور کتنی اہم جنگ ہے، تو اس کی کڑی جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ قافلہ جو آگے نکل گیا تھا تو لوٹنے میں جب یہ واپس آ رہا تھا مال اپنی تجارت کا لے کر، تو اسی قافلے کے سلسلے میں غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا تھا۔ انشاءاللہ اس کا ذکر آگے تفصیل سے آئے گا۔ سریہ عبداللہ بن جہش، اسی سال ماہ رجب سنہ 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنا کر ان کی ماتحتی میں 8 یا 12 مہاجرین کا ایک جتھا روانہ فرمایا۔ 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو لفافے میں ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس لفافے کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنا۔ جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ درج تھا کہ تم طائف اور مکہ کے درمیان مقام نخلا میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور صورت حال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہو۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا، کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا، مگر یہ سب جانثار بے دھڑک مقام نخلا پہنچ گئے۔ عجیب اتفاق کی رجب کی آخری تاریخوں کو یہ لوگ نخلا میں پہنچے اور اسی دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا جس میں عمرو بن حضرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان و نوفل اور حکم بن کیسان وغیرہ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرا مال تجارت لدا ہوا تھا۔ امیر سریہ یعنی جو اس وقت اس فوج کی جو چھوٹا سا جو جتھا تھا اس کے جو لیڈر تھے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلے والوں کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکہ والوں کو باخبر کر دیں گے اور ہم لوگوں کو قتل یا گرفتار کرا دیں گے، اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں گے تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے، لہٰذا شہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ یہ مختصراً سا عرض کر دوں یہ میں یہاں بھی، تو شہر حرام جو ہے یہ کیا ہے؟ شہر حرام یہ 4 مہینے ہیں جو تعظیم والے ہیں۔ اسلام آیا تب نہیں، اسلام سے پہلے سے قریش اور دوسرے جو عرب والے تھے ان 4 مہینوں کی تعظیم کرتے تھے۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟ پہلے تو 12 مہینوں کے